کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، دنیا کی یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ ذات توحید الاقوال والسنت رسالت کے پروانوں اولیاء امت کی جان نثاروں مدینے میں عرب فرمانے والے آقا ہم غریبوں کی زیادہ پانی کی دو جہاں سرکاری دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدت سے اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ نبی کی نقل کا اعتکاف پڑھنے اور یہ نیت میں جو سنوں گا انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں یہ نیت کرتا ہوں میں جو بولوں گا اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود شریف کی فضیلت سماعت فرمائیں۔ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ایسا ہے جیسے گناہوں کا ایسے مٹا دیتا ہے جیسے ٹھنڈا پانی ہمارے پیاس کو بجھا دیتی ہے، یا اس طرح جیسے آگ کو پانی بجھا دیتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اس کا ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ واپس پڑھ لیں درود پاک، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز صاحب اکرام، آپ نے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات بیان سماعت کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ صاحب اور اللہ تبارک تعالیٰ کی برکات شرف ملاقات سے بات کیا تھا، آگے کا بیان بات کریں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ قریب اللہ تعالیٰ سے شرف ملاقات ہوا، اب وہاں تک پہنچے جہاں کسی کے وہاں ایمان نہیں پہنچ گیا تھا، تو جب ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے محبوب میرے لیے کچھ لائے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا میری تمام بدنی عبادت، میری تمام زبانی عبادت، میری تمام مالی عبادت سب صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ تحفہ پسند آیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جواباً کہا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی سلامتی اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو آپ پر اے نبی۔ اور اس کے اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گنہگار امتیوں کو بھی یاد کرتے ہوئے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کی رحمت ہم پر بھی ہو، ہمارے گنہگار امتی، ہمارے گنہگار امت پر بھی، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ پھر فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلام کو جب سنا تو فرشتوں بھی ایک زبان ہو کر وہ بھی بول اٹھے، پھر بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام فرشتوں نے یہ گواہی دیتے ہوئے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی تو یہ تحفہ دیا۔ پھر آگے جب بڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں واقعہ ہے، تو وہ فرمائے کہ آپ کو کیا تحفہ ملا آپ کے امت کے لیے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز امت کے لیے تحفہ دیا گیا ہے، اور وہ 50 وقت کی ہے۔ آپ 50 سن چکے ہوں گے،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیان کروایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بنی اسرائیل کو ہم دیکھ چکے ہیں، آزما چکے ہیں، آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی ہے کہ جو 50 وقت کی نماز پڑھے، آپ جائیں اپنی بارگاہ میں کم کروائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، 5 وقت کی جب ہوتی ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، اس طرح سے 9 بار آپ گئے اور آخر میں 5 وقت کی نماز پڑھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اور جاؤ، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا شرط معافی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ندا ہے اے محبوب گھبراؤ نہیں، میں نے نمازوں کو کم کر دیا ہے لیکن امت کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، پڑھیں گے تو 5 لیکن ثواب دوں گا 50 نمازوں کا۔ فضیلت کی بات ہے کہ ہم پڑھیں گے 50 نمازوں کا ثواب، لیکن یہ تحفہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے لے کر آیا۔ اب یہ امت کیا اس تحفے کو قبول کر رہی ہے یا نہیں، امت اس پر عمل کر رہی ہے یا نہیں، دیکھنا پڑے گا ہر امتی کو، کیونکہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج میں ہم گنہگاروں کو نہ بھولے، لیکن ہم گنہگار ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنوں کی معراج یعنی مسلمانوں کی معراج نماز ہے، آپ لوگوں کی معراج جو ہے وہ نماز ہے، تو تم بھی اپنی نماز میں مجھے یاد کرو۔ ہم نے اپنی معراج میں تمہیں یاد کیا اور تم مجھے اپنی معراج میں یاد کرو۔ تو اب جو اور آقا علیہ السلام کیا بیان فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا علیہ السلام امت کے غم میں روتے رہے امت کی بخشش کے لیے، لیکن پھر کیا بات ہے کہ آقا فرما رہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے باوجود بھی امت اس سے غفلت برت رہی ہے، امت جو ہے نماز سے دور نظر آ رہی ہے۔ اذان آوازیں تو کانوں میں آتی ہے لیکن کیا بات ہے پھر بھی مسجد نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ وہ امت جس کے لیے آقا روتے رہے بخشش کے لیے، اب وہ امت آقا فرما رہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم آپ کیسے جو ہے آقا علیہ السلام کی عاشق ہیں۔ ایک بار ہم آپ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ عاشق رسول ہے، لیکن عاشقوں والی کوئی بات بھی نہیں پائی جا رہی ہے، تو ہم کس بات کے لیے آقا ہے؟ نہ ہمارا چلنا ایسا ہے کہ ہم آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے، نہ ہمیں لباس سے کوئی بتا سکتا ہے، نہ ہمارے چہرے سے کوئی بتا سکتا ہے، تو ہم عاشق ہوئے کس بات کو؟ اگر ہم اپنے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام سے جس سے محبت کی جائے اس کی اداؤں کو اپنے اندر لانا ہوتا ہے، اس کی باتوں کو تمام لوگوں کی باتوں سے زیادہ افضل قرار دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ کہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یقیناً ہم آقا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم سب ماننے والے ہیں، لیکن جو عشق کا معاملہ ہے، جو محبت کا صحیح معنی ہے، تو یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کو بھی مانا جائے۔ آقا علیہ السلام نے جو بیان کیا، جس طرح سے زندگی کو اپنے گزارا ہے، اسی طرح سے ہم آپ بھی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو اگر مان لیں، اگر جیے، تو یہ صحیح معنوں میں ہم عاشق رسول کہلائیں گے۔ اب عاشق اور جو عاشق ہو جاتا ہے وہ بھی عاشق رسول ہو جاتا ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ پھر اور اگر کبھی تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، کیا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، دنیا کی یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کر لیتا ہے، جو عاشق ہو جاتا ہے، دنیا کوئی معنی نہیں ہے، دنیا کیا چیز ہے۔ یہ بیان ہو رہا ہے شریعت میں کہ دنیا ہے کیا چیز، دنیا چھوڑو، لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، دنیا یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو عاشق رسول ہو جاتا ہے اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے، دنیا پر وہ حکومت کرتے ہی کرتے ہیں، جنی پرند پر حکومت کرتے ہی کرتے ہیں۔ یہ بیان ہو رہا ہے لوح و قلم تیرے ہوں گے، لوح و
جو رسول ہوتا ہے، عاشق نبی ہوتا ہے، اس کے شان بڑھ جایا کرتی ہے۔ اولیاء کرام کی مزارات پر آج لاکھوں کا مطبع ان کے عرس پہ ہوتا ہے۔ سرکار خواجہ غنی نواز کے در میں تو عرس ہو نہ ہو، لوگ آپ کو ہر روز ہزاروں لوگوں کی بھیڑ نظر آئے گی۔ کیوں؟ وہ سچے عاشق رسول ہیں۔ وہ